أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ التوبہ کی اسی آیت مبارکہ کے تناظر میں گزشتہ خطبے میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ سید الصادقین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ بھی سچے ہیں۔ تمام مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو اور صحابہ کرام کا ساتھ دو۔ کونوا مع الصادقین۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید۔ اگر توحید نہیں ہے، انسان جو بھی سچ بولتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر توحید نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا جرم شرک جو جھوٹ پر مبنی ہے، اگر شرک ہی سے انسان چھٹکارا نہیں پاتا، اس کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، وہ لاکھ سچ بولے وہ جھوٹ کا جھوٹا ہی ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو فرامین ہیں، جو اعمال ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے اسوہ ہیں اور سب کے سچ سچائی کے پر مبنی ہیں، یعنی حدیث اور سنت۔ یہ تو ہے سچائی، اور اس کے مقابلے میں جتنی بدعات ہیں، جتنی خرافات ہیں، وہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں۔ یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ بدعات جتنی بھی ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہٹ کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ہٹ کے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، اس کو جو بھی عبادت کا نام دے لے کوئی، لیکن وہ سراسر جھوٹ ہے اور سراسر خرافات ہے اور سراسر بدعت۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے، اور آپ ہی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں اگر کوئی زندہ رہے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں میں کتنے اختلافات، فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا جی کہ پھر اس اختلاف سے بچنے کی راہ کیا ہے؟ تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ ما انا علیہ واصحابی، بچنے کی ایک ہی راہ ہے کہ جو راستہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے، وہی بچنے کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ وہ کسی بزرگ کی تابع داری کر لے، کسی امام کی تابع داری کر لے، اگر اس کی تائید اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے نہیں ہوتی تو وہ سراسر خرافات،
اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے حق وہ ہے جو سب سے پہلا بول آپ نے بولا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا حق یہ اور سچ یہ، اور اس کے بعد سچ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کے فراغی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سچ وہ ہے قول کا بھی سچا ہو، فعل کا بھی سچا ہو، احوال کا بھی سچا ہو، اس کی زبان سے جو نکلے وہ سچ بولے نکلے، اور اگر جھوٹ شرک نکلتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، خواہ بڑے سے بڑا کتنا بھی عالم کیوں نہ ہو، اگر شرک کا علم بردار ہے تو وہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، اگر بدعات اور خرافات کا علم بردار ہے تو وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ سچا وہ ہے جو توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی پیروی میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، یہ ہے احوال، اور یہ ہے افعال میں، یعنی جو عمل کرتا ہے وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق، کیونکہ کتاب و سنت ہی سچ ہے، بات سمجھا نا، اور احوال بھی، حالات بھی، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پیروی، یہ ہے معیار سچائی کا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچ بولے انسان تو یہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ سچائی توحید اور سنت، سچ بولے گا تو یہ توحید اور سنت کی ساتھی کی طرف یہ سچ لے جائے گا اس کو۔ والبر یہدی الی الجنہ، نیکی جو ہے اس کو جنت کی طرف لے جائے گی، اور ساتھ فرمایا وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ صدیق صرف صحابہ کرام کی خصوصیت نہیں ہے، ہر وہ آدمی جو سچ بولتا ہے، سچ کا علم بردار ہے، توحید و سنت کا پابند ہے، وہ صدیق کے راستے پر چلنے والا ہے۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اطاعت گزار ہے، وہ آدمی، اس کو کس کی معیت ملے گی؟ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور یہی مراتب ہے اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں یہی مراتب ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے، دوسرا مرتبہ صدیقیت کا ہے، تیسرا مرتبہ شہداء کا ہے، اور اس کے بعد اولیاء کرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے صوفیوں میں یہ جو ہمارے صوفیہ حضرات ہیں، اللہ ہم سب کو راہ راست پر رکھے، ان کے نزدیک بڑے اقسام ہیں، وہ کسی کو غوث کہتے ہیں، حالانکہ غوث کا کوئی لفظ نہ قرآن تو کجا کسی حدیث میں کسی صحابی کے زبان پر بھی نہیں آیا، لیکن یہاں غوث ہے، اور غوث بھی ایک ان میں سے غوث العظم ہے، غوث میں بھی ایک غوث العظم ہے، پھر ابدال ہے، پھر نجبا ہے، یہ اب اقسام ہیں، لیکن ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں رکھے، اور پھر ان کے جو اختیارات ان لوگوں نے تجویز کر رکھے ہیں، پناہ بخدا وہ ان کو انسانیت سے اٹھا کے رب ذوالجلال کے مقام اور منصب تک پہنچانے کے مترادف، کہ غوث یہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے،
حتیٰ کہ سورج بھی اس کے حکم سے نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے تو اس کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب خرافات ہیں، سب وجدانی باتیں ہیں، سب کشفی باتیں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ کشف کوئی بھی شریعت کے خلاف باعث حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کشف موجب علم نہیں ہے، لیکن یہی کشف جب کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف آتا ہے تو پھر کشف کا پھر اعتبار کرتے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا، عجیب بات ہے، آپ دیکھیں دکھ ہوتا ہے بڑی۔ علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جن میں متواتر احادیث کا ذکر کیا ہے، متواتر احادیث کا۔ ان میں سے یہ حدیث بھی متواتر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شق صدر کی، کہ آپ کا سینہ مبارک 2 بار چاک کی ہوا، پہلی بار بچپن میں اور دوسری بار جب معراج کی رات لے جایا گیا، 2 دفعہ ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ شق قمر صدر کی روایات وہ کیا ہے، اپنے تواتر تک ہے، لیکن ایک صاحب فرماتے ہیں کشف میں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اب بتلائیے کشف معتبر ہے یا حدیث معتبر ہے؟ نبی علیہ السلام کا بتلایا ہوا کہ میرے پاس جبرائیل آیا، مجھے اٹھا کے لے گیا اور مجھے جناب جا کے حتیم کی جگہ پر میرا سینہ چاک کر کے میرے دل کو صاف کیا گیا۔ نبی علیہ السلام یہ فرمایا۔ بچپن میں بھی جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس سے، اس وقت بھی آپ کا شق صدر ہوا، اور وہی سبب بنا تھا حضرت حلیمہ کا واپس نبی علیہ السلام کی والدہ کے پاس پہنچانے کا۔ لیکن صوفیوں کا کشف نہیں مانتا ہے اس کو۔ اب بتلائیے حجت حدیث ہے یا کشف ہے؟ کشف حجت نہیں ہے۔ کشف جانے یا کشف والے جانے، بات سمجھو، کشف والے جانے یا کشف جانے۔ ہم تو جانتے ہیں اللہ کی کتاب کو یا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کہاں کی بات کہاں چلے نکل گئی، لیکن مناسب تھا کہ یہ مختصر بات میں آپ سے عرض کر دوں، ورنہ یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صدیق بہت ہے، اللہ سب کو سچائی کا علم بردار بنائے، سب کو توحید کا، سنت کا تابعداری اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صدیقین کا تذکرہ وہ ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں کئی جگہ کیا ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت نے انہی صدیقین کا تذکرہ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکین مکہ نے عہد کے بعد پروگرام بنایا کہ روز روز کا جھگڑا مکایا اور یک بارگی اپنے تمام حلفاء کو جمع کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو اور مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، ختم کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ یعنی قریش کے کئی خاندان ہیں، کئی بطون ہیں، تمام قریش کو جمع کیا اور اپنے جتنے حلفاء تھے بنو غطفان بھی اور ارد گرد کے دوسرے قبائل عرب کے، ان کو بھی جمع کیا، اور یہ پہلی مرتبہ 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت حافظ ابن حزم کے کہنے کے مطابق، جس طرح کہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد صرف 900 تھی۔ 10,000 کے مقابلے میں 900۔
اب یہ کیفیت معلوم ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تحفظ کے لیے خندق بنانے کا اعلان کیا. اسی لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. وہ خندق نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تقسیم کی اور خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہوئے. یہ نہیں کہ آپ مدینہ طیبہ بیٹھے رہے اور آپ نگرانی صرف کرتے رہے، آپ خود بھی اس میں شریک ہیں. اس میں بھی سبق ہے کہ جب تک سربراہ خود عوام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے قربانی نہیں دیتا، اس وقت رعایا بھی اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. امیر مٹی کا مادو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھی، اپنے رفقا، ان کے ساتھ اس کا مرنا جینا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہے اور ہر ساتھی کو ایک جگہ دی. 4 کلومیٹر کی مسافت میں یہ لمبی خندق تھی. 4 کلومیٹر مکہ مدینہ طیبہ سے پہنچ جائے جہاں 7 مساجد ہیں، یہ 7 مساجد کی جگہ وہی خندق کی جگہ تھی. 4 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی 7 کلومیٹر تھی تاکہ کوئی پھلانگ نہ سکے، خندق کو پھلانگ کے آگے نہ بڑھ سکے. اور اس کی گہرائی 5 سے 8 کلومیٹر تھی، 508 میٹر تھی گہرائی، اتنی گہرائی تھی اس کی. یہ خندق کھودی بقول حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے 1 مہینہ صرف ہوا. 1 مہینہ صرف ہوا. بعض اس میں کچھ کمی بھی کرتے، بہرحال ایک وقت گزرا. اور خندق کھودنے کے وقت کئی مواقع اور کئی معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ثابت ہوئے. نبی صحابہ کرام خندق بھی کھود رہے ہیں اور یہ رجل بھی پڑھ رہے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ انصار اور صحابہ یہ مل کے پڑھ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان العلا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رجز پڑھتے ہیں اور ناسات نبی علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں. کیا مطلب ان کا؟ پہلے شعر کا، پہلے رجز کا ترجمہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ زندگی دنیا کی کیا زندگی، کوئی زندگی آخرت کی. یا اللہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ میرے ساتھی انصار ان کو بھی معاف کر دے اور ان مہاجرین کو بھی معاف کر دے. اور کبھی کہتے ہیں اللہم لولا انت ہدینا، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. اے بارے الہ ہمارے اوپر سکینت نازل فرما دے اور ہمارے پاؤں کو ثابت قدم پر رکھ دے. ان العلا قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے. اور بارے الہ ان ارادوا فتنۃ ابینا، انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہے لیکن ہم فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، ہم انکار کرتے ہیں. یہ رجز بھی پڑھ رہے ہیں. خندق کھودی گئی. قصہ مختصر، منافقوں نے جو باتیں کی اسی صورت احزاب میں ان کی منہ شگافیوں کا بھی تذکرہ ہے. لیکن اہل ایمان جنہیں بتلایا گیا تھا کہ دشمن آ رہا ہے، بڑی تیاری سے آ رہا ہے، بڑی تیاری سے آ رہا ہے،
تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مسلمانوں نے، مومنوں نے، صحابہ کرام نے سارے گروہوں کو دیکھ لیا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی لشکر ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں ان کا آنا ان کے اضافے کا باعث بنا، ان کی تسکین کا کہ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا، مومنوں میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے جو اللہ سے عہد باندھا تھا وہ سچا کر دکھایا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، وعدہ پورا کر دیا کہ جان کی قربانی دے دیں گے لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ اس انتظار میں ہے کہ ہماری باری کب آتی، ہمیں یہ موقع شہادت کب ملتا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ذرہ بھی ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہ ہے غزوہ احزاب کا موقع 5 ہجری کا، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ذرہ بھر بھی ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں کو ان کے صدق کا بدلہ دے۔ یہ سب کون ہیں؟ سچے ہیں، صدیق ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ يَتُوبْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اور اللہ منافقوں کو اگر چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو توبہ نصیب کر دے۔ معاف کا مطلب بھی یہ ہے کہ توبہ کے بعد اسلام قبول ہو جائے، کیونکہ منافقوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم ان کا مقدر ہے۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اسلام قبول کر لے، تب تو وہ بچ جائیں گے، ورنہ کیا ہے جہنم ان کا مقدر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تمام صحابہ کرام کو، اس غزوے میں شریک ہونے والوں کو کیا فرمایا ہے؟ اللہ صادقین، سچے ہیں یہ سب، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اور ان تمام صحابہ کرام جو سب سچے تھے، میں گزشتہ خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ان کے سردار، بلکہ سچوں کی کوہان، سچوں کی کوہان وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایک بار نہیں کئی بار صدیقیت کے ساتھ ملقب فرمایا ہے، ایک بار نہیں کئی بار۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 احادیث میں پہلے بھی خطبے میں سنا چکا ہوں، حدیث میں آتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، والذین وہ لوگ یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، نیکیے کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کے دل خوف زدہ ہے، ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور کیا ان سے مراد چور اچکے لوگ ہیں، شرابی لوگ ہیں، نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد؟ لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، ولیکن الذین یصومون ویصلون ویصدقون وهم یخافون اللہ تقبل منہم، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں. یہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ کو صدیق کی بیٹی فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حکم، بلکہ معراج کی رات جبرائیل امین سے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل کون مانے گا میری بات کو کہ میں بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا ہوں، 7واں آسمانوں کو دیکھ کے اور واپس راتوں رات پھر بیت المقدس سے ہو کے آ گیا ہوں، کون مانے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا، ابو بکر صدیق ہے. اور پھر ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پھر واقعہ نبی علیہ السلام کے اس واقعے کی معراج کی تصدیق سب سے پہلے کی. ابو جہل کی حرزہ سرائی کے بعد الرقم اس نے پوچھا، لیکن پوچھا کیا؟ ان کا نہ قالہ فقط صدق، یہ کہا کس نے ہے کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں. ابو جہل کہنے لگا کبھی ماننے میں آتا ہے ابو بکر؟ وہ کہتا یار پہلے یہ بتلاؤ یہ کہا کس نے؟ یہ کہا ہے تمہارے ساتھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ان کا نہ قالہ فقط صدق، اگر آپ نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا. پھر آپ گئے ہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور اسی کی تصدیق جبرائیل نے کی تھی. بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے کہا ہے کہ صدیق کے لقب کا سبب کیا ہے؟ صدیق کے لقب کا سبب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تھے، یا دوسرا سبب کے آسمان سے آنے کے معراج کے آنے پر سب سے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی. یہ دو سبب ذکر کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث اللہ اکبر کبیرہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی سے ہی یہ روایت ہے، ان اللہ باسمی الیکم فقلتم قذبتم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اپنے بخاری کی روایت ہے. فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، فقلتم قذبتم، تو تم نے کہا تھا کہ محمد جو تم جھوٹ بولتے ہو. لیکن وقال ابو بکر صدقتا، اس وقت ابو بکر ایک تھے جس نے کہا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں. یہاں ایک بات اور دیکھیے، حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے. لیکن اولیاء میں تو ان کی ایک عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر کے ایمان کی کیا بات کرتے ہو؟ جب نبی علیہ السلام شام گئے تھے، بحیرہ راہب راستے میں ملا تھا، نبی علیہ السلام کے ہمراہ ابو بکر بھی تھے. بحیرہ نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی تھی. ابو بکر نے تو نبی کی نبوت کو اس وقت ہی دل سے تسلیم کر لیا تھا. اور ابو بکر وہ تھے جنہوں نے بالآخر حضرت خدیجہ اور نبی علیہ السلام کے نکاح میں سلسلہ جنبانی کا کردار ادا کیا. اس وقت تو حضرت علی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جھگڑا کس بات کا؟ کون پہلے مسلمان ہوا، کون پہلے نہیں ہوا؟ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ابو بکر تو اس وقت بھی مسلمان ہو چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے جب شام کے سفر میں تھے، اور نکاح میں سلسلہ جنبانی کرنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت حکم بن سعد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، طبرانی کی اور تاریخ کبیر میں امام بخاری نے صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول ذکر کیا ہے. حافظ ابن حجر نے بھی اس کو فتح الباری میں ذکر کیا، نقل کیا ہے. کہتے ہیں سمعت علیا یحلف باللہ، میں نے حضرت علی سے سنا وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ،
اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ اللہ ذو جلال نے صدیق کا لقب آسمان سے اللہ نے نازل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے یہ بات کہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں یہ مسئلہ آیا کہ شرابی کو کتنی سزا دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں معمول تھا جوت پتان کا، مارنے کا، چھڑیے مار دو، لیکن کوئی تعداد مقرر نہ تھی جس طرح صحیح بخاری میں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے 40 کوڑے، حضرت عمر فاروق نے صحابہ کے مشورے سے 80 کوڑے، حضرت عثمان بھی اسی پر، حضرت علی کے دور آیا، اب ان کی بات سنیے۔ نزال بن سمرہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ 4 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 و ابو بکر صدیق 40 و عمر بن خطاب 80 و کل سنہ۔ ابو بکر کا نام لیتے ہوئے کیا کہا؟ وہ ابو بکر الصدیق و ابو بکر الصدیق 40، انہوں نے 40، حضرت عمر فاروق نے 80۔ فرماتے ہیں وہ کل سنہ، سب ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے 80 اس لیے صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ شراب پیتا ہے تو اس وقت نشے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ کسی پر الزام تراشی بھی کر دیتا ہے، تو جو کسی پر الزام تراشی کرتا ہے اس کو 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اس لیے شرابی کو 80 کوڑے لگانی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اتنے تھے، اور ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اتنے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر سے روایت ہے، اللہ ندان بن ثورہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے حضرت علی سے سنا ذالک امر السماء، ذالک امر سماہ اللہ صدیق علی لسان جبرائیل۔ کیا کریں کہ یہ صدیق کا نام تو جبرائیل آسمان سے لے کے آئے تھے، صدیق کا نام تو آسمان سے جبرائیل لے کے آئے تھے، تو یہ صدیقوں کے کیا ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، جنہیں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ اپنے صدیق قرار دیا۔ ان کے بعد سب صحابہ صدیق ہیں، اور سب ان کے پیروکار جو اسی راہ کے راہ ہیں وہ بھی صدیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان صدیقوں کا ساتھی ہمیں بنائے۔ یہ جو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دو۔ یہ ہے سچے محمد رسول اللہ، یہ ہے سچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی انہی کے راہ بنائے، اور قیامت میں بھی ان کی رفاقت۔ اور اللہ نے خود وحسن اولئک رفیقا، اس سے بہتر رفاقت اور کون سی ہو سکتی؟ اس سے بہتر اور کوئی رفاقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان کا ہم نوا بنائے، اور ان کا قیامت کے دن ساتھی بنائے، اور انہی کے ہمراہ نبی علیہ السلام کی قیادت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المجرمین۔